دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت صاد ہے، سورہ صاد، اس کے 8 پیراگراف ہیں، 88 آیات ہیں۔ یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ قرآن کی دعوت توحید و آخرت تسلیم کر کے آخری رسول منذر صلی اللہ علیہ وسلم، منذر، آپ نذیر ہیں، منذر ایک خاص لفظ ہے۔ دیکھیے میں نے خاص قرآن کی جو اصطلاحات بار بار آئی ہیں نا، ان کو میں نے استعمال کیا جان بوجھ کر، تاکہ آپ لوگ قرآنی ووکیبولری کے اوپر مہارت حاصل کریں، قرآنی ڈکشن کے اوپر مہارت حاصل کریں۔ قرآن فہمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قرآنی ڈکشن سے، قرآنی ووکیبولری سے مانوس ہو جائیں۔ منذر، انذار کرنے والا، ڈرانے والا، تنبیہ کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، نذیر ہیں، وارننگ دیتے ہیں۔ بتایا کہ ایمان لانے کی دعوت کافروں کی ضد اور تکبر پر سخت تنقید اور ہلاکت کی دھمکی۔ اب دیکھیے 8 پیراگراف، پہلے میں تمہید ہے، آخر میں اختتامیہ ہے، دوسرے پیراگراف میں قصہ داؤد ہے، قصہ داؤد ہے۔ ذرا دیکھیے اس میں ایک لفظ بہت اہم استعمال ہوا ہے کہ انہو اواب، انہو اواب، اواب اوب سے ہے۔ حضرت داؤد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، پلٹتے تھے، بہت اواب تھے۔ مبالغہ ہے، اواب جو ہے مبالغہ ہے، بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ تو بار بار جو اللہ کی طرف مائل ہے نا، ہمیشہ دعا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ سے اس کی لائن ملی ہوئی ہے، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، مائل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کو میں نے کل آپ جمعے کے خطبے میں بتایا تھا آپ کو، اس کو ہم کہتے ہیں ذکر دوام۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، تم دونوں میری ذکر میں سستی نہ کرنا، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ اچھا، تیسرے پیراگراف میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ یہاں دیکھیے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اواب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اواب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ یہ دونوں حکمران تھے، دونوں بادشاہ تھے، دونوں نبی تھے، اختیارات کے باوجود، سیاست کے باوجود، حکومت کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ ان کا دل قلب منیب تھا، اواب تھے، پلٹنے والے تھے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی اب تحریک اسلامی کے لوگوں کے لیے؟ کہ سیاست کے کام میں اللہ کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر اوابیت نہیں ہے آپ کے اندر، تعلق باللہ میں کمزوری ہے اگر، تو آپ کار سیاست انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ سیاست میں ایک دلدل ہے، سیاست ایک دلدل ہے، پھر عہدے کی لالچ ہے، پیسہ ہے، اس میں اختیارات ہیں، پاور ہے، مس یوز آف پاور ہے، ابیوز آف پاور ہے۔ تو خوف خدا کے بغیر اسلامی حکومت کا نظام چلایا نہیں جا سکتا۔ یہ بہت اہم بات ہے، نقطہ نوٹ کیجئے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں حضرت ایوب کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور کہ وہ بہت ہی صابر تھے، اور انہیں حضرت ایوب کے ساتھ معاملہ یہ ہوا تھا، انہیں ایک جلدی بیماری ہو گئی تھی، تو ان کی برادری نے، بچوں نے، بیوی نے، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
بڑے صابر آدمی تھے، صبر ایوب بہت مشہور ہے. اور تو اللہ نے کہا ان سے ارکض برجلک، آپ اپنا پاؤں ماریے ایسے زمین کے اوپر، ایک چشمہ جو ہے جاری ہو جائے گا. اور ھذا مختصل بارد وشراب، اس سے پانی پینا اور اسی سے نہانا. اچھا وہ جو پانی تھا وہ ایسا معلوم ہوتا ہے آج کل کی اصطلاح میں ڈاکٹروں کی، اس میں کوئی اینٹی بیکٹیریل جیسے اینٹی بایوٹکس ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو ایک دوا دی گئی پینے کے لیے اور ایک دوا دی گئی لگانے کے لیے. تو کہا کہ یہ جو ہے شراب بھی ہے، مختصل بارد و شراب، یہ پینا بھی اور اس میں نہانا بھی ٹھیک ہو گئے. اور اس کے بعد کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، تو اس کے بعد ان کو سب چھوڑ گئے تھے، ساری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ کے چلی گئی تھی. اور جب برا وقت آتا ہے تو سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، رشتے دار بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مطلب کی دنیا ہے یہ. تو یہی ہوا حضرت ایوب کے ساتھ، لیکن اللہ نے ان کو پورا خاندان، بیوی، بچے دیے اور اس طرح کی اور چیز بھی ان کو دی. اور رحمت منا وذکری لأولی الالباب، اب فرمایا کہ یہ اس میں ایک سامان عبرت ہے عقل مندوں کے لیے. آپ کے اوپر بھی اس طرح کی آفتیں آ سکتی ہیں، آپ کی قوم، آپ کی برادری بھی آپ کو چھوڑ سکتی ہے، اور آپ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ دنیا آپ سے ترک تعلق کر لے گی. لیکن اللہ کی طرف آپ متوجہ رہیں. اور تو وہ ان کے لیے بھی کہا گیا نعم العبد انہ اواب، کتنا پیارا بندہ تھا ایوب، اور وہ بھی میری طرف بار بار رجوع کرنے والا اور پلٹنے والا تھا. تو میری کتاب کو پڑھنے کا طریقہ، یہاں عبدالحفیظ بھائی بھی کہہ رہے تھے، ڈاکٹر جمیل بھی یہ بات مجھے کہہ رہے تھے، دو آدمیوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلے میرا خلاصہ پڑھیے پھر سورت اور اس کا ترجمہ پڑھیے. پہلے میرا خلاصہ پڑھ لیجئے، اور میں نے کتاب میں لکھا ہے، دیکھیے یہ کرنا ہے آپ کو، اپنا قرآن لیجئے، ایک تو لکیریں کھینچیے، پیراگراف بنائیے، اس کے بعد جو اہم الفاظ ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. جیسے میں نے کیا کیا ہے، اواب کا لفظ اس سورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، تو 3 مرتبہ اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ زور دے رہا ہے لفظ اواب پر. یہ کلیدی لفظ ہے، یہ کلیدی لفظ ہے، کی ورڈ ہے اواب. حضرت داؤد بھی اواب تھے، حضرت سلیمان بھی اواب تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی اواب تھے. تو اس کو آپ سمجھیں گے تو سورت آپ کی گرفت میں آئے گی. اس کے بعد اس کے مضامین پر، ترجمے پر، مضامین پر غور کیجیے. مرکزی مضمون جو میں نے بتایا اور جو پیراگرافنگ میں نے کی ہے، جو چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، اس کو دیکھ کر پھر پوری سورت آپ پڑھ لیجیے. تو حافظ بھائی نے ایک تجویز یہ بھی پیش کی ہے کہ پورے قرآن کے ساتھ میں اپنا ایک قرآن ایسا شائع کروں، ترجمہ بھی ہو اور اس کے ساتھ یہ پیراگرافنگ بھی، یہ چارٹ بھی ہم دے دیں اس میں، اور یہ کلیدی لفظوں کا. تو انشاءاللہ یہ تو 2-3 مہینے کا کام ہے، کوئی بڑا کمپیوٹر میں ہی ہے نا جی، سارا قرآن موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، یہ اس کو اٹھا کے وہاں ڈالنا ہے تو ایسی کتاب بن جائے گی. تو انشاءاللہ یہ ہم کام انشاءاللہ کریں گے. اب جو ہے 5ویں پیراگراف میں متفرق انبیاء کا ذکر ہے. دیکھیے یہ خاص انداز ہے قرآن کا، پہلے خاص کا ذکر ہوتا ہے پھر عام کا ذکر ہوتا ہے. خاص یہاں داؤد، سلیمان، ایوب علیہم السلام، خاص 3 پیغمبروں کا ذکر ہوا، پھر جنرلائز کر دیا. اس کے بعد 6 پیراگراف میں متقین اور طاغین کا انجام بتایا گیا ہے. متقین جو حد کے اندر رہتا ہے اور طاغین جو حد سے باہر نکل جاتا ہے. ایک متقی ہوتا ہے حد میں رہتا ہے، طاغی جو ہے سرکش ہوتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. اور پھر 7ویں پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، انسانیت کو ابلیس کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں. اور آخری پیراگراف میں کنکلوژن ہے اور اختتامیہ ہے.